إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز سامعین، آئیے سب سے پہلے ذکر خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز سامعین، روایتوں میں آتا ہے کہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بھاپ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بادل کا روپ قرار دیتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ میری رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جا. جب وہ بادل غوطہ زن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ برس. پھر وہ برستا ہے تو وہ قطرہ اگر زمین پر گرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سبز اگا دیتا ہے. عزیز سامعین، اگر وہ قطرہ پہاڑ پر گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سونا پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ قطرہ سمندر پر گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موتی پیدا کرتا ہے. اور پھر دیکھیں مورخ لکھتے ہیں کہ اگر وہ بھاپ کا قطرہ کسی کے ایمان پر گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیتا ہے. تو کثرت درود پاک کی برکت تو دیکھیں. آج عزم کریں کہ مصطفیٰ جانے جانا پر بے حد درود و سلام پڑھیں گے اور عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں گے، مچل مچل کر پڑھیں گے. اس میں بخل نہ کریں گے، کنجوسی نہ کریں گے، بلکہ سخی دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ درود پاک کی ایک دعا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، اگر کوئی درود پاک پڑھ لے تو یہ بھی ایک دعا ہی ہے. عزیز سامعین، دیکھیں یہ قربانی کا دن ہے. اپنی جذبات کی قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے رب تقدیر کو کس طرح منایا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انہوں نے کس طرح کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے نکلے. حضور جب نکلے تو راستے میں ایک شخص تھا، کالا رنگ کا، اسود رائی. اللہ اکبر، بکریاں چرایا کرتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو بک گیا، دل ہار بیٹھا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم نے پھر دعوت دین دی، اس نے لبیک کہا. جب نبی کریم کا کلمہ پڑھا نا، حضور نے فرمایا اب تو میرا غلام ہو گیا ہے. یا رسول اللہ، ان بکریوں کو کیا کروں؟ یہ تو میرے مالک کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا اسے مالک کے قلعے کے اندر چھوڑا۔ اللہ اکبر، وہ بکریوں کو لیا اور مالک کے قلعے کی طرف بڑھا۔ نبی کریم علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے وہ صحابی آئے اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ادھر جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے جنگ میں شامل ہوا تو کیا ہوتے ہیں کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام شہیدوں کو جمع کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم غور سے دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، جنہوں نے حج نہیں کیا، در جنت کھلا تھا اور ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ عزیز سامعین، اب دیکھیں وہ صحابی جن کا نام اسود رائی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بات پر لبیک کہا۔ انہوں نے کوئی عمل تو نہیں کیا ہے لیکن کوئی روز، کوئی کتب، کوئی ابدال ان کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیز سامعین، انہوں نے لبیک کہہ دیا تو جان کی قربانی دے دی۔ ہم نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم تیرے نام پر بک گئے، لیکن بکے کہاں؟ ہم نے تو کہہ دیا صرف بک گئے، لیکن بکے کہاں؟ عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ بندہ تو مجھے راضی کر۔ کس طرح راضی کرتا ہے؟ راضی کر، کوئی بہانہ تو لے آ، چھوڑ یہ دنیا کی محبت، اس کی طلب چھوڑ، یہ سارا دنیا، سارا کچھ دنیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلام سے کہتے ہیں غلام پانی لا۔ غلام جاتے ہیں اور پانی اور شہد دونوں چیز دے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ بھی بیٹھے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، زارو قطار روئے، اتنا روئے کہ صحابہ دیکھ کر رونے لگے۔ اور حضرت ارقم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی پر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم پوچھیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب خاموش ہوتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو آپ اتنا زارو قطار کے ساتھ رو رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور میرے ساتھ تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے، دور فرما رہے تھے، اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ پھر دور فرما رہے تھے، مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آئی تھی، میں نے اسے دور کر دیا اپنے سے، اور پھر دوبارہ اگر کہیں کہہ گئی کہ امت کے پاس آؤں گی، وہ بات یاد آ گئی۔ عزیز سامعین، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم نے کیا قربانی دی ہے، رب کو ہم نے کس طرح کے راضی کی ہے۔ عزیز سامعین، آج تو ہم سے اپنے بھی ناراض ہیں، آج تو ہم سے، مجھ سے میرے باپ بھی ناراض ہیں۔ باپ بیٹی کی کہانی کا نام قربانی ہے نا۔ عزیز سامعین، تو سنیں باپ بیٹی کی کہانی ایک اور سن لیں کہ ایک شخص تھے جن کے 4 بیٹے تھے، 4، اور یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اللہ راضی کب ہوتا ہے اور اللہ کس کو نوازتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک بزرگ جو تھے ان کے 4 اولاد تھے، 4 بیٹے تھے، تو جب 4 بیٹے جوان ہو گئے تو یہ بزرگ زندگی اور موت کے بیچ۔ اللہ اکبر، بھائیوں بیٹوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، اب یہ مر رہا ہے، جی رہا
چھوٹا جو تھا، چھوٹا لڑکا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا اور کہنے لگا بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ اب والد صاحب کو خدمت کی ضرورت ہے، ایک کام کرتے ہیں، ان کے پاس جائیداد ہے، جو ان کی خدمت کرے گا انہیں جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ جائیداد لے جائے گا۔ تین بھائی جو تھے وہ آپس میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جائیداد چاہیے، آپ باپ کو لے دو۔ اللہ اکبر، وہ جائیداد لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت کرتا۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ بھی آیا کہ روح پرواز ہونے کو تھی کہ ایک آواز نکلی تو دل میں وہ قرار آتی ہے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہوا اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، باپ تو فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیٹا غربت کی چکی پر پسا جا رہا تھا، باپ کی خدمت کی، اب تو پرسان حال کوئی نہیں۔ جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں درخت کے پاس جاؤ اور وہاں 100 درہم پراہے اٹھا لے آؤ اور خرچ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں برکت نہیں ہے، تو یہ نہیں جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس چلے جاؤ، وہاں 10 درہم پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں اس میں بھی برکت نہیں ہے، پھر وہ نہیں جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب سوتے ہیں پھر وہی بزرگ آ جاتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہاں 1 درہم پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا لاؤ اور خرچ کرو۔ کہتے ہیں اس میں برکت ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ جوان اٹھا، درخت کے پاس جاتا ہے تو 1 درہم ملا اور اسے لیا اور بازار کی طرف چلا گیا۔ جب بازار پہنچا تو ایک شخص سے آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلی، 1 درہم میں 2 مچھلی۔ انہوں نے 2 مچھلی خرید لی اور گھر آ گئے۔ جب پیٹ کو چاک کیا تو دونوں مچھلی سے 2 موتی نکلے۔ عزیز سامعین، 2 مچھلی سے 2 موتی نکلے۔ اب یہ سونار کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ اس وقت بھلا کا زمانہ تھا، سچے لوگ تھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کی قیمت ہم سے ادا نہیں ہو سکتی، بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ اللہ اکبر، بادشاہ قیمت کیا طے کرتے ہیں؟ سوناروں کو بلاتے ہیں تو قیمت یہ طے ہو پاتی ہے 1000 درہم، 1500 درہم، 2000 درہم نہیں بلکہ 30 خچر، اس پر جتنا سونا لادا جا سکے لا دے۔ 1 موتی کی قیمت 30 خچر، اس میں جتنا سونا لادا جا سکے اس میں لاد کر لے جائے۔ اللہ اکبر، پھر وہ لاد کر لے جاتے ہیں 1 موتی کے بدلے۔ پھر خبر پہنچتی ہے کہ دوسری بھی موتی ہے، ہاں دوسری بھی موتی ہے۔ عزیز سامعین، اس کی قیمت کیا؟ 2 گنا، 60 خچر پر جتنا سونا لادا جا سکتا تھا لادا اور وہ لے گئے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا رئیس شخص تھا تو وہ شخص تھا، وہ جوان تھا جس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی۔ بادشاہ وقت کے بعد جو سب سے بڑا مالدار اور رئیس شخص بنا وہ کون بنا؟ جس نے باپ کو راضی کر لیا۔ یہ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سارا کچھ یہی نہیں، باپ کی خدمت کیا کریں، والدین کی خدمت کریں،
یہ چلے جانے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے. جیتے جی ان کی خدمت کریں, ان کو راضی کریں, ان کے دل کے حال کو سنیں, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان کو وقت دیں, ان سے باتیں کیا کریں, ان کے دکھوں کو بانٹ لیا کریں. عزیز سامعین, اپنے آپ میں نخار پیدا کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کریں. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, تابعین کی زندگی کو دیکھیں, نیک بندوں کی زندگی کو دیکھیں. آج ہمارے پاس میں اور آپ اگر فالتو جگہ بیٹھنا ہو تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مسجد میں بیٹھنے سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے جب مسجد میں بیٹھتے ہیں, سانس پھولنے لگتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی نظر پاک کر لو, اللہ تبارک و تعالی عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. نظر پاک کر لو. اور سب سے کمزور آدمی وہ نہیں ہے جن کے پاس طاقت, دولت, شہرت نہ ہو, بلکہ سب سے کمزور آدمی وہ ہے جن کا ذہن پاک نہیں. عزیز سامعین, ذہن کو پاک کریں, اپنے آپ میں نخار پیدا کریں, اپنے آپ کو مزین کریں, دین کو سمجھیں, دین کی روح کو سمجھیں. دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو, تابعین کی زندگی کو, پنجتن پاک کی زندگی کو, ان کو دیکھیں, ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کے طور و طریقہ پر چلیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ صرف سن نہ لیں, ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولیں. ہم نے سن لی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, اس بات پر تو عمل کیا جائے نا. حضور کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو عمل کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو عزم کر لیں کہ سچ بولیں گے. نبی علیہ السلام کبھی خیانت نہیں کرتے تھے, تو حضور کے امتی ہیں تو اسے تو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی کبھی خیانت نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, حضور نے کیا فرمایا ہے, حضور نے کس چیز کی کیا فضیلت بیان کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہیں. نہ ہمیں نماز سے مطلب ہے, نہ دین سے مطلب ہے, نہ دینداری سے مطلب ہے, نہ اسلام سے مطلب ہے. عزیز سامعین, مسجدوں تک بھی ہم نہیں آتے, نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں. کب نمازیں پڑھیں گے, کب نماز ادا کریں گے؟ اس وقت سے پہلے نماز ادا کرنے جبکہ آپ کی نماز پڑھی جائے. آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک دن یہ ہوگا کہ آپ کی نماز پڑھی جائے گی. پھر عزیز سامعین, نماز کی برکت تو دیکھیں. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر جھکتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آپ نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام موسم خزاں میں نکلے تو ایک درخت کو پکڑتے ہیں اور اسے جنبش دیتے ہیں, پتے جھڑنے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مثال نمازی کی ہے کہ جس طرح پیڑ کو ہلانے سے پتے سوکھے جاتے ہیں, اس طرح نمازی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. لیکن مسلمان نماز پڑھے تب نہ, مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکے تب نہ. حضرت ابو ہریرہ کی بھی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے کے گھر کے سامنے یا کسی بھی گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ نہر میں روزانہ 5 دفعہ نہائے, کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ یا رسول اللہ نہیں رہے گا. حضور فرمانے لگے یہ مثال نماز کی ہے. جب بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو وہ گناہ سے اسی طرح پاک و صاف ہو جائے گا. لیکن ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. عزیز سامعین, جمعہ کو بھی آتے ہیں تو تاخیر سے آتے ہیں, جمعہ کو بھی آتے ہیں, ہم نے تو دین سیکھا نہیں, لیکن جمعہ کے دن بھی
بھی آ کر کے 15 منٹ اگر ہم سن لیں تو ہو سکے کچھ تبدیلی ہو سکے کچھ بدلاؤ آئے اپنے آپ میں، لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، آتے سب سے آخر میں ہیں اور جاتے سب سے پہلے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں گے تو بزرگان دین سب سے پہلے آتے تھے اور سب سے آخر میں جاتے تھے، اور ہم جو کام کرتے ہیں اس کے برعکس سے کرتے ہیں۔ کیا بزرگان دین اس سے راضی ہیں؟ غوث پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو وہ تو ہمیشہ مسجد میں پہلے جایا کرتے تھے اور پھر آخر میں نکلتے۔ ہم ان کے مریدین ہیں تو دیکھیں نا اپنے پیر کی جو طریقہ تھا ان کو اپناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلے جاتے آخر میں آتے، لیکن ہم آخر میں آتے ہیں پہلے ہی چلے جاتے ہیں، اور دروازے پر اس طرح بھیڑ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اندر کون سا بوال ہو رہا ہے۔ عزیز سامعین، مسجد میں بیٹھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنائے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہو جائے نیت کر لیں، جب تک آپ سانس لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے گا۔ مسجد میں آئے تو دنیا کو بھول جائیں، اللہ رسول کو یاد کریں، نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کلمہ طیب کا ورد کریں۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جو بندہ 1000 بار کلمہ طیب کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جہنم کے آگ کو حرام فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو مت جلانا، کیوں؟ اس نے 1000 بار میرے نام کا ورد کیا ہے۔ عزیز سامعین، رب کو راضی کرے۔ رب کس طرح راضی ہوتا ہے؟ رب اس وقت راضی ہوگا جب ان کے منشا کے مطابق اگر آپ کام کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی زیزر میں مینا میں ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے گلے میں چلاتے ہیں تو اس وقت پہاڑ بھی تھر تھر کانپتے تھے، اور حور و گلما کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتوں سنو، تم ہی کہتے تھے کہ مالک سجدہ ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے، سجود ہم کریں گے، انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو دیکھ میرے بندے کو مجھے راضی کرنے کے لیے وہ اپنی پسندیدہ چیز کو کس طرح قربان کرتا ہے۔ دیکھ یہ بھی ادا تو دیکھ۔ عزیز سامعین، جب پسندیدہ چیز کو قربان کر دیا تو پھر مقبول بارگاہ ہو گئے۔ اور ہم دیکھیں اپنے آپ کو، پسند کی چیز کیا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، سمجھیں دین کو، جو خالصتاً نیک اعمال کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی کجی ہو تو پھر وہ بدلہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی نیک اعمال کرے اور پھر یہ خیال کرے کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں فلاں بھی تعریف کرے تو پھر اس کا صلہ اسے دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا دے گا۔ عزیز سامعین، نماز پڑھا کریں، مسجد میں آئیں تو درود پاک کا ورد کیا کریں، راستہ چلیں تو راستہ چلنے کا جو طریقہ مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے وہ طریقہ اپنایا کریں، حضور گوئی سے بچیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پتھر رکھا کرتے تھے، پتھر کہ کہیں فحش گوئی نہ ہو جائے، اور ہم تو منہ میں بیمر ڈال کر بھی بولتے ہیں، اور جو بھی بات کرتے ہیں ہمارے جوان، میرے بھائی، میرے عزیز، تو وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ایک گالی بھی ہوتا ہے ساتھ۔ حضرت ابھی کا والا فیشن ہے، یہ فیشن نہیں ہے
میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گالی گیند کی طرح ہے، گیند کو تم دیوار پر مارو گے تو واپس تمہاری طرف نہیں پلٹے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو پھر وہ گالی تمہاری ماں کی طرف جائے گا۔ عزیز سامعین، یہ حرکتوں سے بچے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی پر بد نظری کرو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے طرف آنے والا ہے۔ اگر تم پاک رہنا چاہتے ہو، تم اپنے گھر والوں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کو پاک کر لو، دوسرے کی طرف بد نگاہی کرنا چھوڑ دو، پھر دیکھو تم پاک کس طرح ہو جاتے ہو۔ اگر تم دوسرے کو اتارو گے اور تم یہ سوچو گے کہ ہمارا گھر پاکیزہ رہے تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور امام جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو سزا کے طور پر اس کے گھر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کے گھر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کی بیٹی کو دیکھا بد نظری سے تو اس کو گناہ کے طور پر اس کو پلٹ دیا گیا، تو کیا ہوا کہ اس کی بھی بیٹی کو کوئی بد نظری سے دیکھے گا۔ عزیز سامعین، تو اپنے آپ میں یہ ساری چیزیں پیدا کریں۔ ایک تو یہ عہد کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے کہ حضور علیہ السلام سچ بولا کرتے تھے اور جھوٹ کبھی نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ وفا کرتے۔ عزیز سامعین، یہ چیزوں کو اپنائے۔ حضور علیہ السلام کبھی بھی کسی سے بات کرتے تو خوش مزاجی سے بات کرتے، پیار سے بات کرتے، بچوں کو محبت دیتے، بڑوں کو ادب دیتے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ ہر بندے مومن کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو مولا ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما، پیشانی میں سجدہ کرنے کی طرف عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کی سنتیں باقی ہیں